صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداه. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمدللہ گزشتہ سالوں کی مانند اس سال بھی پروردگار عالم نے ہم سب کو توفیق دی، اتنی عمر، اتنی صحت اور اتنی فرصت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم ایک مرتبہ پھر ماہ مغفرت، ماہ استغفار، ماہ برکت، شہر اللہ، ماہ مبارک رمضان کو ہم در کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو پا سکیں اور انشاءاللہ اس کی فیوضات سے ہم بہرور ہو سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس مہینے میں جو ماہ مغفرت ہے ہم سب کے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین مرحومات کے بھی گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ کہ یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، ہم آئندہ سال بھی اس ماہ مبارک کو در کریں انشاءاللہ، اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم اکٹھا کر سکیں. وہ مہینہ جس کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ہوا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور انفسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ ودعاؤکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب واعمالکم فیہ مقبول. آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، آپ کے اعمال مقبول ہوتے ہیں اللہ کی درگاہ میں، اور آپ سانس لیتے ہیں تو ہر سانس کے بدلے میں خدا تسبیح کا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کر رہا ہوتا ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں تو عبادت کا ثواب فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہوتے ہیں. جس مہینے کی ساعتیں باقی تمام سال کی ساعتوں سے بہترین ہیں، جس مہینے کے ایام اور دن باقی تمام سال کے ایام سے بہترین ایام ہیں، اور جس مہینے کی راتیں اور لیالی جو ہیں باقی سال بھر کی راتوں سے بہترین راتیں ہیں، اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور پروردگار عالم ہمیں شب قدر کو پانے اور اس کو بھی در کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو انشاءاللہ ایک موضوع کا آغاز کریں گے. چونکہ ڈیلی یہاں پہ درس ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک موضوع کے تحت ان تمام دروس کو جو ہے وہ بیان کریں. تو اس مہینے میں جس موضوع کو لیا گیا ہے ماہ رمضان کے دروس کے لیے، وہ جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے جو جملات ہیں، اور جس کے لیے باقاعدہ کتاب ہے کہ جس کا نام ہی نوشتہائے دربھائے بہشت و جہنم، یعنی چند جملے بہشت کے دروازے پہ لکھے ہوئے، چند جملے جہنم کے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں. تو وہ سارا اس میں بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ کہ آپ سب توجہ کے ساتھ سنیں
اور پروردگار عالم ہمیں ان سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول خدا جب شب معراج کی بلندیوں پر تشریف لے گئے اور قرآن بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے راتوں رات اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں جو ہیں وہ اپنے حبیب کو دکھا سکیں۔ لہٰذا رسول خدا جب تشریف لے گئے تو رسول خدا نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، یعنی جہنم میں جو عذاب ہے وہ بھی دیکھا، جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی سب رسول خدا نے دیکھی۔ جنت ایسی جگہ ہے، یقیناً ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، چاہے ہمارے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ہر نبی نے یہی تمنا کی ہے، ہر امام نے یہی تمنا کیا ہے، اور ہر انسان چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ ثواب کار ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، متقی ہو یا نافرمان ہو، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے کوئی غم نہیں، جہاں پہ کوئی دکھ نہیں، جہاں پہ کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ خدا آپ کو معنوی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور مادی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ مادی نعمتیں جیسے آپ سنتے ہیں، آیات میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، آب طہور کی نہر ہے، یا آپ سنتے ہیں یا قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، جو آپ کھانا چاہیں، جو آپ کی خواہش ہوگی اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ نعمتیں ملیں گی، یا سرور اور شادمانی، وہاں پہ خوشی ہی خوشی ہے، وہاں پہ کوئی غم نہیں ہے، یہ مادی نعمتیں ہیں۔ کچھ وہاں پہ آپ کو معنوی نعمتیں بھی ملیں گی، جیسے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، رضایت خدا، ظاہر ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، تو رضایت خدا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اہل بہشت کو پروردگار عالم عطا کرے گا۔ آمرزش، مغفرت، ظاہر ہے بخشا ہوا انسان ہی جنت میں جائے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر ابرار کے ساتھ ہم نشینی، نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، انبیاء کے ہمسائے میں آپ کو گھر مل جائے، ائمہ کی ہم نشینی میں آپ کو جگہ مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس خواہش کا اظہار کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، انبیاء نے اس چیز کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، پروردگارہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم جیسے نبی اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم جیسے گناہگار کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یا جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی دعا بھی قرآن میں ہے، جس میں جناب آسیہ نے فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگارہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ حضرت آسیہ جو کہ کائنات کی خواتین، جو 4 بہترین خواتین ہیں، ان میں سے ایک جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کی پرورش کی ہے، وہ جناب آسیہ یہ دعا مانگتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ البتہ قرآن نے جنت میں جانے کی بھی کچھ شرائط رکھی ہیں، ان میں 2 شرائط جو ہیں وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہے، اور جو اپنے ہواہائے نفسانی، خواہشات نفسانی کو پس پشت ڈالتا ہے اور اپنے نفس کے کہوے پر نہیں چلتا، در حقیقت پروردگار عالم نے جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں 2 شرائط یہ بیان کی گئی۔ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کن کن لوگوں نے جنت میں جانا ہے۔ یہاں پہ چند سورتوں کے نام اور آیت کے نمبر بیان کیے گئے ہیں
کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 74 میں خدا کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں خدا کہتا ہے کہ مؤمن افراد جنت میں جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پرہیزگار جنت میں جائیں گے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 40 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ مخلص افراد جنت میں جائیں گے۔ تو مختلف آیات میں مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی یہ صفات ہوں گی۔ اب میں اس حدیث کا آغاز کرتی ہوں کہ جہاں پر پیغمبر خدا جو ہیں وہ جنت میں گئے اور جنت کے دروازوں پر جو جملے لکھے ہوئے دیکھے، اس کے لیے نبی خود فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، جب مجھے معراج کی بلندی پر لے جایا گیا، رأیت الجنت وما فیہا من النعم، میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر موجود نعمتوں کو دیکھا، والنار وما فیہا من العذاب، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کے اندر موجود عذاب کو میں نے دیکھا، والجنت فیہا ثمانیۃ ابواب، میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے ہیں، وعلی کل باب منہا 4 کلمات، ہر باب ہر دروازے کے اوپر 4 جملے لکھے گئے ہیں، پروردگار عالم نے 4 جملے جنت کے ہر دروازے پر لکھے ہیں، کل کلمۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ہر دروازے پر 4 جملے لکھے گئے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں ہر جملہ جو ہے وہ دنیا و آخرت کی خیرات سے بھی بڑھ کر ہے، اتنے بہترین وہ جملے ہیں۔ لمن یعلم ویعمل بہا، البتہ یہ بہترین جملے ان کے لیے ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ یقیناً علم کے بغیر عمل ناقص ہے، عمل کے بغیر علم ناقص ہے۔ ہمیشہ وہی انسان کامیاب رہتا ہے جس کے پاس علم ہو اور اس علم پہ عمل کر رہا ہو۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور اس علم پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ پھر نبی نے فرمایا فقال علی جبرائیل، جناب جبرائیل نے مجھ سے کہا اقرأ یا محمد علی ما ابواب، پڑھیے جو کچھ دروازوں پہ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیے۔ فقرأت، پس میں نے وہ جملے پڑھے۔ مکتوب علی باب الاول، سب سے پہلا میں نے جنت کے پہلے دروازے پر لکھے ہوئے جملے پڑھے، اور وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے پہلے وہاں پہ جو جملہ لکھا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا ذکر ہے کہ روایت میں ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو رکھ دیا جائے اور اللہ نے جتنی نعمتیں خلق کی ہیں وہ تمام نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ذکر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اتنا یہ بہترین ذکر ہے۔ لہٰذا آپ کوشش یہ کیا کریں کہ روزانہ آپ اس ذکر کی کم از کم ایک تسبیح، ویسے تو انسان کو جب موقع ملے اس کو کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ درود کی شکل میں ہو، چاہے وہ استغفار کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیحات اربعہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے انسان کو معطر کرتے رہنا چاہیے۔ تو پہلے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے یہی جملہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تینوں جملے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی اور مولا علی کی ولایت کا اقرار سب سے پہلے وہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الْعَيْشِ 4 خِصَالٍ، پروردگار عالم نے
ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا ہے، ایک رستہ بنایا ہے، ایک طریقہ کار قرار دیا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، بہرحال کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہیں پہنچنا ہے، خاص رستہ ہوتا ہے جس پر چل کر آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا لکل شیء حیلۃ، ہر شے کے لیے ایک حیلہ ہے، ایک رستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ وحیلۃ العیش فی الدنیا، دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے 4 طریقے ہیں، 4 رستے ہیں، 4 طریقہ کار ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اس دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں 4 خصال، 4 صفات ہیں۔ سب سے پہلا نبی فرماتے ہیں القناعہ، جس کے پاس قناعت کی صفت ہے، قناعت جس کے اندر ہے، اس کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ وبذل الحق، جو حق بول سکتا ہے، حق بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی باطل کے سامنے جا کے، وہ بھی ظالم کے سامنے جا کے حق بات کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، بعض اوقات اپنے مال کو خطرے میں ڈال کے، بعض اوقات اپنے گھر اور اولاد کو خطرے میں ڈال کے جو حق بولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دنیا والے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہمیشہ حق بولتا ہے اس کی زندگی دنیا میں بہترین زندگی ہے۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں تیسرا جملہ، جو تیسری چیز جو جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہے وہ یہ ہے، پہلا تو القناعہ تھا، اس کے بعد بذل الحق ہے، وترک الحقد، جو کینے کو ترک کر دے، جو دوسروں کے خلاف کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھے، جو کسی سے نفرت نہ کرے، جو کسی سے دشمنی نہ کرے۔ البتہ بعض اوقات لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے، ہمارا حق کھا جائے ہمیں غصہ آتا ہے، ہماری بے عزتی کر دے ہمیں غصہ آتا ہے۔ غصہ اللہ نے ہمارے اندر ایسے ہی رکھا ہے جیسے ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے، جیسے ہمارے اندر غم ہوتا ہے، جیسے ہمارے اندر پانی کی پیاس ہوتی ہے، جیسے ہمارے اندر کھانے کی طلب ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے خود ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو غصہ آیا ٹھیک ہے بول دیا، جو بھی تھا کہہ دیا، اس کے بعد وہ کینہ دل میں نہ رکھے۔ کینہ یہی ہے نا، ہاں جی 10 سال پہلے مجھے یہ کسی نے یہ کہا تھا، ابھی تک میں دل میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ 20 سال پہلے کسی نے مجھے یوں کہا تھا، 15 سال پہلے کسی نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ در حقیقت کینہ رکھنے والا انسان دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا، خود کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی خود تکلیف میں ہوتا ہے، ہمیشہ خود کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، خود کو نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ تو نبی فرماتے ہیں 4 جملے پہلے دروازے پر لکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو قناعت کرتا ہے اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، وبذل الحق، جو حق بولتا ہے اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، وترک الحق، جو کینے کو ترک کر دیتا ہے وہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، ومجالست اہل الخیر، یہ آخری جملہ بہت پیارا ہے، جو اہل خیر کی مجالست میں بیٹھتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ جیسے آپ کی دنیا میں بہت سے دوست ہوتے ہیں، آپ اسکول چلی جاتی وہاں پہ دوست بن جاتے ہیں، آپ کالج چلی جاتی وہاں پہ دوست بن جاتے ہیں، آپ مدرسے آ گئے یہاں پہ دوست بن جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ دوست کی صحبت، دوست کی دوستی، دوست کی باتیں، دوست کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب آپ پہ نامحسوس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا، لیکن آپ فرض کریں کہ جب گھر جاتے ہیں تو ممکن آپ کے گھر والے کہیں تمہارے بولنے کا انداز بدل گیا، ہاں تمہارے سوچنے کا انداز بدل گیا، تم پہلے اس طرح تھی اب ایسی ہو گئی ہو، تمہارے کھانے کا انداز بدل گیا ہے۔ تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ عرصے بعد ہم سے ملتے ہیں وہ مطلب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ تو یہ ہم نشین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں
بعض اوقات ان کی بول چال، ان کا لہجہ ہم اپنا لیتے ہیں، ان کا طریقہ ہم اپنا لیتے ہیں، ان کی جیسے ڈریسنگ ہوتی ہے، کپڑے پہننے کا جو انداز ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کاپی کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اہل خیر کی مجالست میں بیٹھیں، ہمیشہ نیک لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، ہمیشہ باعمل لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، کیونکہ روایت میں بھی ہے نا کہ آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے جو بولے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، ہاں، جس کے چہرے کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، اور جب وہ بولے اور جب اس کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو قیامت کی یاد آ جائے کہ ہاں یہ قیامت سے اتنا ڈرتا ہے، آخرت کے حساب کتاب سے اتنا ڈرتا ہے، تو خود بخود وہ صفات بھی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور معصومین نے اس چیز کی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ ہمارے چوتھے امام نے بھی جب اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، تو یہی کہا تھا فاسق کے ساتھ دوستی نہ کرو، بخیل کے ساتھ دوستی نہ کرو، ہاں مختلف چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ مجالست اہل الخیر، اہل خیر کی محفلوں میں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ انشاءاللہ ان کی اچھی صفات ہمارے اندر بھی آ سکیں۔ اب قناعت چونکہ پہلی صفت تھی جو جنت کے دروازے پر لکھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتی ہوں۔ قناعت کا اگر ہم معنی جاننے کی کوشش کریں تو قناعت یعنی کم چیز پر صابر رہنا، قناعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کم نعمتیں دی ہیں لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ صابر اور شاکر بن جائیں۔ آپ کہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، اللہ نے میرے نافرمان ہونے کے باوجود مجھے بڑی نعمتیں عطا کی، اس انسان کو قانع کہا جاتا ہے۔ قناعت پسند انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو بہت امیر ہے لیکن قناعت نہیں ہے وہ تو ہمیشہ پریشان رہے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آنے کے باوجود بھی اس کو وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کیونکہ وہ قناعت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ نئی سے نئی چیز حاصل کرنے کے خیال میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سکون سے نہیں گزرتی۔ وہ اطمینان، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک مطمئن زندگی اور ایک پرسکون زندگی اس کی نہیں ہو سکتی جس کے اندر قناعت جیسی صفت موجود نہیں ہے۔ پھر بہت سے احادیث ہیں جو قناعت کے بارے میں موجود ہیں، ہمارے معصومین نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پہ میں چند قناعت کے آثار آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان قانع بن جائے تو اس کی زندگی میں کیا کیا آثار اور کیا کیا نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ روایات کی روح سے، معصومین کے فرامین کی روح سے، سب سے پہلی چیز جو قانع انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ عزت اور سربلندی ہے، کیونکہ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لا اعز من قانع، قانع انسان سے بڑھ کر باعزت انسان کوئی نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے کم دیا ہے نا، تو اسی پر قناعت کرتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا۔ جب ہاتھ نہیں پھیلاتا تو سب کی نظر میں اس کی عزت ہے، جب انسان مانگنے لگ جاتا ہے، جھولیاں پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے دے دو مجھے دے دو کہتا ہے، تو پھر اس کی وہ عزت تو نہیں رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مانگتے پھرتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو جو قناعت کرتا ہے اور جو کم پہ راضی رہتا ہے، حقیقت میں اللہ نے عزت اس فرد کے لیے رکھی ہے، اس شخص کے لیے رکھی ہے۔ ویسے بھی روایت میں ہے کہ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی کم نعمتوں پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کم اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ آپ نے بہت زیادہ اعمال نہیں کیا، آپ نے صرف واجبات فرض کریں انجام دیے، آپ نے انچنانی عبادتیں، نماز شب اور نماز جعفر تیار اور حج جو عمرہ اور بڑی بڑی عبادتیں ممکن ہے آپ نے نہ کی ہوں، جہاد فی سبیل اللہ اور یہ والی عبادتیں ممکن ہے آپ نے نہ کی ہوں، لیکن آپ اللہ نے جو آپ کو کم دیا اس پر راضی ہیں، تو اللہ کیوں نہیں واجبات پہ آپ سے راضی ہو جائے گا، انہی کم عبادتوں پہ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی دی ہوئی کم نعمتوں پہ راضی ہیں۔ تو سب سے پہلا اثر جو ہماری زندگی میں آتا ہے قناعت کا، وہ یہ کہ اللہ اس انسان کو سربلند کر دیتا ہے،
اس کو لوگوں کی نظروں میں عزیز بنا دیتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو اثر ہے وہ آرامش قلب، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب انسان حرص اور لالچ میں پڑ جاتا تو کبھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا حل من مزید، اور چاہیے مجھے، اور چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید سے مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ لہٰذا جو بہت زیادہ قانع ہوتا ہے خدا اس کو آرامش قلب عطا کرتا ہے، جیسے کہ روایت میں ہے من قنع بالمقسوم استرح من الہم والغم والکرب، جو قانع ہو جائے مقسوم پر، مقسوم یعنی جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، جو ہمارے قسمت میں آنا تھا ہمیں مل گیا ہے، مقسوم اس میں مفعول ہے، تقسیم شدہ چیز۔ من قنع بالمقسوم استرح من الہم والکرب، جو اللہ کی تقسیمات پہ قانع ہو جاتا ہے خدا اس کو راحتی عطا کرتا ہے۔ استرح راحتی سے آیا ہے، کس سے؟ من الہم، غم سے، اور کرب سے پروردگار عالم اس کو نجات عطا کرتا ہے۔ ایک عالم تھے، یعنی معاویہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ابو امامہ باہلی، یہ البتہ صحابی رسول تھے، وہ ایک مرتبہ معاویہ کے دربار میں آتے ہیں، تو چونکہ صحابی رسول تھے تو معاویہ ان کی بہت عزت کرتا ہے، ان کو بہترین کھانے کھلاتا ہے، بہترین لباس دیتا ہے، اور ان کے سر و یہ ریش پر عطر لگاتا ہے، اور ان کو ایک تھیلی بھر کے سونے کی اشرفیاں دیتا ہے۔ معاویہ، ان کا نام تھا ابو امامہ باہلی، یہ صحابی رسول تھے۔ تو جب وہ ساری چیزیں دے دیں تو اب وہ دربار میں بیٹھے ہیں، معاویہ کے دربار میں، تو معاویہ نے کہا کہ یہ بتائیے صحابی رسول، یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا علی افضل ہے؟ اب یہ کھلا پلا کے یہی سننا چاہتے تھے نا کہ یہ چونکہ میں نے ان کو سونے کی اشرفیاں دے دی ہیں تو لہٰذا یہ میری تعریف کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میں افضل ہوں یا علی افضل ہے؟ تو ابو امامہ باہلی نے وہ سونے کی اشرفیاں واپس کی اور کہا مجھے نہیں چاہیے، اور میں جب بھی کبھی کوئی مجھ سے پوچھے گا، صرف ابھی نہیں، میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ علی افضل ہے، کیونکہ علی نفس رسول ہے، کیونکہ علی جانشین رسول ہے، کیونکہ علی حجت خدا ہے، کیونکہ علی حسن اور حسین جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق ان کے والد گرامی ہیں۔ اور علی کی عظمت ظاہر ہے کائنات میں نبی کے بعد علی سے تو کوئی افضل ہے ہی نہیں، مولا علی اور جناب زہرا ہم کف ہیں، اور ان کا مقام رسول خدا کے بعد ہے۔ لہٰذا اس نے ساری نعمتیں جو معاویہ نے دی تھیں وہ سب ٹھکرا دی اور کہا جتنا کم میرے پاس ہے میں اسی پر قناعت کروں گا، لیکن کبھی بھی علی کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ لہٰذا آثار قناعت میں سے دوسرا یہ ہے کہ انسان کو آرامش قلب مل جاتی ہے۔ تیسرا جو اثر جو ہے آخرت میں قناعت کا ملے گا وہ یہ کہ حساب میں آسانی ہو جائے گی۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنا انسان لالچ کر کر کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جمع کر لے گا، آخرت میں اتنا حساب کتاب سخت ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی دیکھیں آپ ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں، جس کا علم بہت زیادہ ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اب پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا امتحان کیسا ہوگا، جو سی ایس ایس کر رہا ہے اس کا امتحان کیسا ہوگا، جو میڈیکل پڑھ رہا ہے اس کا امتحان کیسا ہوگا، اور ایک نرسری کے بچے کا امتحان کیسے ہوگا، ایک 1 کا بچہ ہے اس کا امتحان کیسے ہوگا۔ جتنا علم کم تھا اتنا امتحان آسان تھا، جتنا علم زیادہ تھا اتنا امتحان مشکل تھا۔ اسی طرح جتنا مال کم ہے امتحان آسان ہے، جتنا مال زیادہ ہے اتنا آخرت میں حساب اور کتاب سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں آخرت میں حساب کتاب آسان ہو جائے تو انسان کو قناعت کی صفت اپنانی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں بیان کر کے اختتام کی طرف آؤں، نماز کا وقت قریب ہے۔ سید الرضی جنہوں نے نہج البلاغہ کی جمعوری کی، نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، فرامین تو سارے اس میں مولا کائنات کے ہیں، شروع میں آپ کو خطبات ملتے ہیں،
بیچ میں آپ کو مکتوبات یعنی خطوط ملتے ہیں، اور آخر میں آپ کو کلمات قصار ملتے ہیں۔ یہ کتاب خود مولا علی کتاب کی شکل دے کر نہیں گئے، یعنی ایسی کتاب نہیں کہ جو مولا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہو، مولا نے تو خطبے ارشاد فرمائے، مولا نے تو مکتوبات لکھے، مولا نے تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں کلمات قصار کی شکل میں وہ ارشاد فرمائے۔ بعد میں 4 صدی ہجری میں سید رضی نے ان تمام مولا کے فرامین کو اکٹھا کر کے نہج البلاغہ کی شکل دی۔ البتہ نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں مولا کے تمام فرامین موجود ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اور کہیں مولا کا کوئی فرمان موجود نہیں۔ غرر الحکم بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی مولا کے فرامین موجود ہیں۔ لہٰذا سید رضی اور سید مرتضیٰ یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کے استاد شیخ مفید تھے، شیخ مفید۔ اور جب یہ چھوٹے تھے دونوں بھائی تو ایک مرتبہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے پاس تشریف لائی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور آ کر کہتی ہیں کہ اے شیخ میرے بچوں کو علم دین کی تعلیم دو۔ تو شیخ مفید بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ امام معصوم جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے ان کو جناب زہرا میرے پاس لے کر آئیں کہ میں ان کو تعلیم دوں، پتہ نہیں اس خواب کی کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے۔ سوچتے رہے یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خاتون آئی ہیں جن کے دو بچے ان کے ساتھ ہیں، 2 بیٹے ان کے ساتھ ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کیونکہ ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ وہ آئیں اور آ کر کہا کہ اے شیخ ان دونوں بچوں کو، میرے دونوں بچوں کو علم دین کی تعلیم دے۔ تو سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، سمجھ گئے کہ جناب زہرا کی طرف سے حکم ہے کہ ان دونوں بچوں کو پڑھایا جائے۔ لہٰذا شیخ مفید نے ان کو تعلیم دی، اور دونوں ہی اپنے زمانے کے نابغہ بہت بڑے عالم بنے۔ اور اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی جمع آوری کی، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ دونوں بچے شیخ مفید کے پاس پڑھ رہے تھے تو ایک دن شیخ مفید نے کچھ رقم مال سعادات میں سے یا جو بھی تھا وہ ان کے گھر بھیجی کہ ان کی والدہ کے لیے کہ یہ اپنی والدہ کو جا کر دے دینا کہ گھر کے اخراجات، ظاہر ہے پہلے زمانے میں مالی حالات لوگوں کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، تو یہ اپنی والدہ کو دے دیں تاکہ گھر کے اخراجات میں ان کے کام آ سکیں۔ وہ بچے رقم لے کر گھر آتے ہیں، اپنی والدہ کو دیتے ہیں، اور والدہ اس رقم کو واپس کر دیتی ہیں، کہتی نہیں ہماری آمدنی اتنی ہے کہ ہم آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رقم واپس کر دیتی ہیں سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ۔ جب ماں اتنی قانع ہو، جب ماں اتنی با کردار ہو، جب ماں اتنی با عمل ہو تو پھر بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ بنتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو پیاس لگی، میرے پاس پانی نہ ہو تو کیا میں آپ کی پیاس بجھا سکتی ہوں؟ نہیں بجھا سکتی۔ خود میری تربیت نہ ہوئی ہو تو میں دوسرے کی کیا تربیت کروں گی؟ لہٰذا آغاز انسان کو اپنی تربیت سے کرنی چاہیے، اپنی اصلاح سے آغاز ہو، پھر ہم دوسروں تک بات پہنچائیں، پھر ہم دوسروں کو تبلیغ کریں، پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان بہترین معصومین کے فرامین کو پڑھیں، ان کو اپنے قلب و دل پہ اتاریں، اور انشاءاللہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو کہ ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور کن کے فرامین کو پڑھتے ہیں، اور روزانہ ان کے فرامین سے اپنے قلب و دل کو روشن و منور کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور
جتنی بھی خواہران جو حاجتیں لے کر بیٹھی ہیں خدا سب کی حاجات کو روا فرمائے اور مرحومین کے درجات بلند ہو انشاءاللہ، اور اس ماہ مغفرت میں ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہوں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔